وہ شخص درد سے کرا رہا تھا، جسے تڑپتا دیکھ کر زویا کے دل کو بھی کچھ ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے آگے بڑھ کے اسے سنبھالنے لگی۔ پلیز آپ وہیں رک جائیں، میرے قریب آنے کی کوشش مت کریں، میں عورتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ زویا جو اس کی آواز کے سحر میں کھونے لگی، ایک دم ہی گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن تب تک اشل خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کچھ سال پہلے وہ اس کا دیوانہ تھا، فون پر بات کرتا، اسے بے تحاشا گفٹس بھیجتا، لیکن وہ زویا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک غائب ہو گیا۔ سنو، میرا دل تمہارے لمس سے کیسے بہک رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ زویا کے نازک وجود پر رکھتے، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتا اسے۔ صبح 9 کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر ہارون کی ہنگامی کال گردش کر رہی تھی، جس نے اسے فوراً ہسپتال پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر 25 سال کے آس پاس تھی، لیکن اس کا نرسنگ کا تجربہ اور مہارت اتنی پختہ تھی کہ وہ ایک سینئر نرس کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی۔ جب بھی کسی مریض کی حالت نازک ہو جاتی اور قابو سے باہر ہونے لگتی تو سب سے پہلے اسی کو طلب کیا جاتا تھا۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرنے اور ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور باہر نکل گئی۔ ہسپتال کی گاڑی دروازے پر منتظر تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر ہارون نے اسے گھیر لیا۔ آج آپ اتنی دیر کر دی؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کو معلوم ہے یہاں سب جونیئر نرسیں ہیں اور ان سے ایک مریض نہیں سنبھالا جا رہا۔ اب وہ مریض پوری طرح آپ کی ذمہ داری ہے۔ روم نمبر 25 میں جائیں اور جو بھی معلومات چاہیے وہیں مل جائے گی۔ زویا نے خاموشی سے سر ہلا کر روم نمبر 25 کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں نرسوں کا ہجوم پہلے سے موجود تھا۔ کیا آفت آن پڑی ہے؟ اس نے سوچا۔ کاؤنٹر پر اپنا پرس، موبائل اور چادر رکھ کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے سامنے جو شخص تھا وہ انتہائی پرکشش اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اس کی ہسٹری پڑھنے کے بعد زویا نے وہاں موجود اٹینڈنٹ سے پوچھا، ہوا کیا ہے انہیں؟ ساحر نے جواب دیا، پتہ نہیں، نیند سے بیدار ہو کر چیخنے چلانے لگتے ہیں اور یہاں موجود ہر عورت کو ان کی اوقات یاد دلا چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا، اوقات یاد دلانا؟ زویا کو غصہ آ گیا۔ جونیئر نرسوں کا ان سے کیا لینا دینا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مریض کی گہری نیند نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے لگا کسی نے اسے پکارا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو اشل خانزادہ اپنے بستر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی، جس نے زویا کے دل کو ایک لمحے کے لیے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ درد سے کرا اٹھا۔ زویا فوراً اس کی طرف بڑھی، لیکن اس کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا اشل کے اوپر جا گری۔ اشل نے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اوہو، تم نے آتے ہی کمال کر دیا ہے۔ دوسری نرسیں تو دور کھڑی تھی، تم تو میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ زویا کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ اس کا وجہ سے اٹھنے والی دلکش خوشبو نے اسے تھوڑی دیر کے لیے مدہوش کر دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ پتھر کی طرح برس رہے تھے۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہو کر سیدھی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، غلطی سے ہو گیا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اشل خانزادہ یہ سن کر ہنسنے لگا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگوں کی کیا چال ہے، اس نے کہا۔ عورتوں کی چال بہت فریب کار ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ زویا نے اسے جھٹلایا۔ وہ ابھی آئی تھی، اس لیے سخت رویہ نہیں اپنانا چاہتی تھی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، تمہاری آنکھیں سچ بولتی ہیں، اشل نے کہا۔ تم میرے لمس سے گھبرا گئی ہو؟ سچ کہوں تو؟ اس نے زویا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ اس کا شور سنو، جب تم مجھ پر گری تو یہ شور مچانے لگا، دیکھو میں تمہارے بہکاوے میں کیسے آنے لگا تھا۔ کہتے ہی اس نے زویا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ زویا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی ہاتھ میں رہیں، زویا نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نفسیاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی چاہے کریں گے۔ اس کا دل رونے لگا۔ اس کے کیریئر میں آج تک کسی مریض نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کیا جہاں اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ اشل خانزادہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں سمجھو گی، تم نہیں سمجھو گی، اس نے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں؟ زویا نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا، اس نے بہادری سے کہا۔ میں یہاں آپ کی نرس ہوں اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوں۔
اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم بیماری پر فوکس کریں، اس نے اشل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پلکیں چپتی ہوئی چلی گئی۔ اشل کے چہرے پر ایک ایسی مقناطیسی طاقت تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ ڈاکٹر ہارون کی ہدایت کے مطابق اس نے اسے دوائیاں اور انجیکشن دے دیے اور خاموش ہو گیا اور پرسکون ہو کر گہری نیند میں چلا گیا۔ یہ کون ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ زویا نے اٹینڈنٹ ساحر سے پوچھا، جو ایک معصوم سا لڑکا تھا۔ ساحر نے جواب دیا، نام تو آپ کو پتہ ہے، اشل خانزادہ ہے، یہ میرے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے ہیں۔ زویا سے لے کر کیفیٹیریا میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ساحر اس کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ تم وہاں کیا بنگلے پر کام کرتے ہو؟ ساحر نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، یہ سوال مت کریں، دو آنکھیں ہمیشہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ خوف زدہ تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زویا پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم مسلسل نگرانی میں ہیں، ساحر نے بتایا۔ اشر خانزادہ بھی نگرانی میں ہے۔ آپ ایسا کوئی کام مت کیجیے گا کہ آپ پھنس جائیں۔ آپ مجھے اچھی اور معصوم لگتی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ان کا علاج کریں اور کھوج لگانے کی کوشش مت کریں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی مسلسل نگرانی میں ہے اور میں بھی، اس لیے اپنے لیے مشکلات کھڑی مت کیجیے گا۔ وہ جلدی سے کھانا کھا کر واپس چلا گیا اور زویا اپنی جگہ پر سوچ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے دوسرے مریضوں کو بھی دیکھا۔ تبھی اسے اشل کے پرائیویٹ کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ حواس باختہ سی واپس پلٹی تو اشل اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا دل میری طرف لپک رہا ہے۔ کیسے میرے چیخنے چلانے کی آواز سن کر تم میرے پاس آ رہی ہو؟ کہہ دو کہ تم مجھے دیکھتے ہی اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتی ہو۔ اشل کی بے سرو پا باتیں دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ زویا نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ بیزار ہونے لگی تھی۔ تبھی اشل کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ وہ پرکشش شخص جس نے اسپتال کے مریضوں کا لباس پہنا ہوا تھا، ایک دم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زور زور سے رونے لگا۔ زویا کا اندازہ ہوا کہ اس شخص کے ساتھ بہت سے ذہنی مسائل ہیں۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ کیا آپ کو کہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ آشا نے اسے وہاں اپنے پاس کھڑا دے کر حیرت سے دیکھا۔ تم واحد لڑکی ہو جو میرے پاس اس طرح رونے پر مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اس نے کہا، جبکہ میں نے یہاں اکثر مریضوں کو دیکھا ہے، جب وہ روتے ہیں تو نرسیں زچ ہو کر وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تم میں اور دوسروں میں کچھ تو الگ ہے۔ وہ اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگا۔ مجھے دوسروں کو پتہ نہیں، لیکن میں اپنے پروفیشن میں مخلص ہوں، زویا نے جواب دیا۔ تو پھر تم مجھ سے میرا ماضی نہیں پوچھو گی؟ عائشہ نے پوچھا۔ اگر تم اپنے پروفیشن سے مخلص ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرا ماضی پوچھنا چاہیے تھا۔ نفسیاتی اسپتال میں کام کرتی ہو تو ذرا نفسیاتی حربے بھی استعمال کرنا سیکھو نا۔ اس نے اشارے سے اپنے پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ تبھی اسے ڈاکٹر ہارون کی کال موصول ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، زویا نے آہستگی سے کہا۔ دیکھیے، پیشنٹ سے ہر حال میں معلوم کرنا ہے کہ اسے کیا کیا یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر ہارون نے کہا۔ یہ اسپیشل پیشنٹ ہے اور میں نے خاص طور پر اس لیے تمہارے حوالے کیا ہے تاکہ تم اس کی ہسٹری جان سکو۔ یہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اب تم سمجھ جاؤ کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر ہارون نے اسے کل رات یہ بات نہیں بتائی تھی۔ پھر اسے سحر کی بات یاد آئی۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ مسلسل نگرانی میں ہے۔ زویا نے گہرا سانس بھرا اور مسکراتے ہوئے اشل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھیے، آپ اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں، اس نے کہا۔ وہ کون سا غم ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو آپ نے اندر چھپا رکھی ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اشر خانزادہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر زویا کو دیکھا۔ میری نیگیٹو انرجی اندر موجود ہے، میں مانتا ہوں، اس نے کہا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ مجھے بس ایک فریب یاد ہے، وہ فریب جو کسی لڑکی نے مجھے دیا تھا۔ نہ مجھے وہ لڑکی یاد ہے نہ اس کا فریب۔ بس یہاں بہت درد ہے۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا درد کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہے اور پھر وہ مجھے فریب یاد آتا ہے۔ کیسا فریب؟ زویا نے پوچھا۔ محبت کا فریب، اشل نے بے بسی سے کہا۔ زویا اپنی جگہ جیسے جم سی گئی۔ محبت نے اسے بھی تو فریب دیا تھا، جدائی کا فریب۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تو عائشہ نے فوراً محسوس کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بھی علاج کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ فریب پر تمہاری آنکھوں میں نمی چمکی تو وہ میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب سچ بتاؤ، تم محبت میں دھوکہ کھایا ہے یا دھوکہ دیا ہے؟
زویا نے ششدر نگاہوں سے اشل کو دیکھا۔ بھلا اس شخص کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ سوچنے لگی۔ میں ذرا اپنے ڈاکٹر سے مل کر آتی ہوں، اس نے کہا اور کھڑی ہو کر واپس جانے لگی۔ تب اشل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ مت بھولنا کہ میں تمہاری کہانی سننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں تمہاری کہانی اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے پلٹ کر اشل خانزادہ کو دیکھا۔ اس کے ذہن نے ایک جھٹکا کھایا۔ یہ انداز، یہ گفتگو، یہ سب کچھ اس نے کہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن کہاں؟ وہ جان ہی نہ سکی۔ اس نے ذہن پر زور دیا لیکن ذہن خالی خالی سا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو یوں لگا جیسے دم گھٹتے وجود میں سانس بحال ہوئی ہو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اشل کا علاج نہیں کر رہی، بلکہ اشل اس کے ذہن کے بند دریچوں میں جان کر اس کے افکار پڑھ رہا ہے۔ میں یہ کیس مزید نہیں سنبھال سکتی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اس نے میز پر مضبوطی سے ہاتھ مارتے ہوئے خود کو یقین دلایا اور سیدھی ڈاکٹر ہارون کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر ہارون، میں اسپتال کے تمام تر وارڈ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر ہارون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زویا، میں تمہارا نام اعلیٰ حکام کو بیچ چکا ہوں کہ اس مخصوص مریض کی نگہداشت صرف تم کرو گی۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر کامل بھروسہ ہے۔ تم ایک ذہین اور قابل نرس ہو۔ تم اسے آسانی سے سمجھ لو گی اور اس کی حالت بہتر کر لو گی۔ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہارون نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی۔ کیا سب ٹھیک ہے زویا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ زویا نے گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ سر، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ شخص عام مریض نہیں ہے، وہ بے حد شاطر، چالاک اور باریک بین ہے۔ وہ میرے احساسات کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی ہوں مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ گھیر لیتی ہے۔ آج تک اتنے نفسیاتی مریضوں کا علاج کیا، لیکن کبھی اتنی الجھن اور پیچیدگی محسوس نہیں ہوئی۔ میں آپ سے التجا کر رہی ہوں، میں یہ کیس نہیں لے سکتی۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے اپنے دونوں ہاتھ باہم ملائے اور سنجیدگی سے بولے، دیکھو زویا، زندگی میں ہمیشہ آسان راستے چننا اور کامیابی حاصل کر لینا ہی یہ اصل کامرانی نہیں ہوتی۔ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کسی مشکل چیلنج کو قبول کرے اور اسے حسن طریقے سے انجام دے۔ تم اسے ایک امتحان سمجھو یا چیلنج، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم یہ کر دکھاؤ گی۔ اب اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زویا نے بوجھل نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، یعنی ڈاکٹر ہارون نے اس کی درخواست صریحاً رد کر دی تھی۔ اسے ہر صورت اس شخص کو معمول کی زندگی میں واپس لانا تھا، چاہے اس میں مہینے لگیں یا سال، کیونکہ اس مریض کو مستقل بنیادوں پر یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زویا نے ششدر ہو کر پوچھا۔ بالکل، میں تمہیں مکمل اختیار دیتا ہوں کہ تم اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس لانے کے لیے جو بھی طریقہ مناسب سمجھو استعمال کرو۔ تم اس کے ماضی کی کھوج لگا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہاری یا اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ ڈاکٹر ہارون نے اسے باریکی سے سمجھایا اور اشارہ کنائیوں میں بتایا کہ یہ مریض ایک بااثر اور مشہور سیاستدان کے بنگلے میں نظر بند تھا، جسے اس سیاستدان نے 1 سال کے لیے ہسپتال کے سپرد کیا ہے، تاکہ یا تو اس کی یادداشت بحال ہو سکے یا پھر اسے ملک بدر کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ زویا کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ اتنی دلکش اور تحکم رکھنے والا انسان کسی کی سیاسی قید میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی۔ کافی رات ہو چکی ہے اور تمہاری ڈیوٹی کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ تم گھر جا کر آرام کرو تاکہ کل ایک نئے عزم کے ساتھ شروعات کر سکو۔ ڈاکٹر ہارون نے نرمی سے کہا۔ یہ مریض ان کے لیے بھی ایک بوجھ تھا، لیکن اوپر سے آنے والا دباؤ خواہ خواہ کی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ ہسپتال سے نکل کر وہ سڑک کنارے ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ایک غیر متوقع منظر پر پڑی۔ اشل کے ساتھ موجود وہ 16 سالہ لڑکا ساحر، جو شام ہوتے ہی غائب ہو جاتا تھا، ہسپتال کی پچھلی سمت سے نکل کر ایک بڑی اور قیمتی گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ زویا نے تاخیر کیے بغیر ایک ٹیکسی روکی اور گاڑی کا تعاقب کرنے کو کہا۔ بی بی جی، آپ کو معلوم بھی ہے یہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے شیشے سے پیچھے دیکھا۔ یہ شہر کے سب سے بڑے گرینڈ اور ایلیٹ علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ وہاں عام گاڑیوں کا جانا منع ہے اور خاص پاس چاہیے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مین روڈ پر ہی اتار دوں گا۔ زویا نے ڈرائیور کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور گاڑی کی پشت کا تعاقب کرتی ہوئی اس عظیم الشان عمارت تک پہنچ گئی جہاں اشل خانزادہ کو قید رکھا گیا تھا۔ ڈرائیور کو پیسے دے کر رخصت کرنے کے بعد اس نے بنگلے کے باہر لگی نیم پلیٹ پر رکھا نام گوگل پر تلاش کیا۔
لیکن کوئی معلومات نہ ملی۔ آخرکار اس نے ہمت مجتمع کی اور مرکزی دروازے پر نصب گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا چوکیدار باہر نکلا۔ جی، کون ہے آپ؟ میں یہاں 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آئی ہوں۔ کیا یہ فلاں صاحب کا گھر ہے؟ اس نے ایک فرضی نام گھڑا۔ چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا۔ بی بی جی، غلط جگہ آ گئی ہیں آپ، ذرا سنبھل کر دستک دیا کریں۔ یہ کسی عام بندے کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ مشہور سیاستدان کے بیٹے حیدر شاہ کی رہائش گاہ ہے۔ حیدر شاہ کا نام سنتے ہی زویا کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اس نے بے اختیاری میں یہ نام دہرایا۔ حیدر شاہ؟ جی باجی، حیدر شاہ صاحب کا بنگلہ ہے۔ اب آپ یہاں سے فوراً چلی جائیں، اگر اندر سے کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ مصیبت میں پڑ جائیں گی۔ جی شکریہ، زویا نے بمشکل کہا اور الٹے قدموں لوٹ گئی، لیکن اس کے قدم من برکے ہو رہے تھے۔ حیدر شاہ کا نام اس کے ذہن کے پردے میں کسی نقش کی طرح جم گیا تھا۔ یہ نام اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن کہاں، کب؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنی بچپن کی سہیلی مناہل کو فون ملا دیا، جس کے ساتھ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک پڑھتی رہی تھی اور شہر بھر کی خبریں رکھتی تھی۔ مناہل، یار مجھے ایک بات بتاؤ، یہ حیدر شاہ کون ہے؟ کسی سیاستدان کا بیٹا ہے نا؟ تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ دوسری طرف سے مناہل کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ زویا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم سب کچھ کیسے بول سکتی ہو؟ یا میں تمہیں 4 سال پرانا وہ دردناک واقعہ یاد دلاؤں؟ حیدر شاہ وہی تو ہے جس نے تم سے تمہاری ہر خوشی، تمہارا سب کچھ چھین لیا تھا۔ زویا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ اسپیکر سے نکلتی مناہل کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ مناہل اسے 4 سال قبل پیش آنے والے حادثات کی تلخ سچائی سے آراستہ کر رہی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ مناہل، زویا نے اپنی رندی ہوئی آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی اور فون کاٹ دیا۔ اگلے ہی لمحات میں وہ زمین پر ڈیر ہوتی چلی گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر زارہ کی طرح رونے لگی۔ اسے اتنی بھیانک سچائی کی اس طرح اچانک سامنے آنے کی بالکل امید نہ تھی۔ وہ سچ جو اس کے سامنے کھڑا تھا اسے کچل رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں یہ کیسے بول سکتی ہوں کہ اس ایک نام نے میری زندگی کو ویران کر دیا تھا؟ آنسو مسلسل اس کے رخساروں پر بہتے رہے اور ماضی ایک فلم کی مانند اس کے سامنے چلنے لگا۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی پیش آنے والے وہ تمام سنہرے اور دردناک ایام ایک ایک کر کے باز گشت بننے لگے۔ حیدر شاہ کے نام نے اس کے حافظے کے تمام بند دروازے کھول دیے تھے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اشرف خانزادہ دراصل کون ہے۔ یار مناہل، تم کہاں رہ گئی ہو؟ میں جیا کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ چکی ہوں۔ اتنی پڑھاکو لڑکی ہے کہ ہر وقت کتابوں میں ہی گھس جاتی ہے۔ زویا نے مناہل کو میسج ٹائپ کیا تھا کہ وہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ زویا کو یونیورسٹی میں آئی 1 ماہ ہو چکا تھا۔ خوبصورت نیلی آنکھیں، شفاف سندلی رنگت، تراشیدہ ناک اور سرخ لب، اس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ مناہل کے علاوہ اس کی یونیورسٹی میں کسی سے زیادہ دوستی نہیں تھی۔ مناہل کو قریب آتے دیکھ کر وہ برس پڑی۔ کہاں تھی تم یار؟ 2 دن سے غائب ہو۔ وہ اسے لے کر لان کی راہداری میں چہل قدمی کرنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری رنگت کی اوڑی ہوئی ہے۔ مناہل نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فوراً اندازہ لگایا۔ سچی دوست ہو یار تم، ایک لمحے میں تاڑ لیتی ہو کہ مسئلہ کیا ہے۔ زویا نے اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کوئی اسائنمنٹ خراب ہو گئی یا ٹیسٹ پورا ہوا ہے؟ مناہل بے چین ہو گئی۔ یار کل یونیورسٹی سے واپسی پر ایک لڑکا بڑی تیز رفتاری سے میرے پاس سے گزرا۔ میں اپنی ہی دھن میں پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں یہ کاغذ تھمایا اور غائب ہو گیا۔ میں نے ڈر کے مارے اسے کھولا ہی نہیں۔ مناہل نے افسوس سے اپنا سر پیٹ لیا۔ حد ہے زویا، کتنی بورنگ لڑکی ہو تم۔ ایک خط کھولنے کے لیے بھی تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ کون تھا وہ؟ کیسا دکھتا تھا؟ کچھ تو یاد ہوگا۔ زویا نے رہانسی ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ میں تو کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ اس نے کاغذ رکھا اور بھاگ گیا۔ نہ مجھے اس کا چہرہ نظر آیا نہ اس کے کپڑے۔ اچھا اب رو مت، کاغذ کھولو اور دیکھو اس میں لکھا کیا ہے۔ مناہل نے حوصلہ دیا۔ زویا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک چٹ کھولی۔ اس پر لکھی تحریر پڑھتے ہی اس کے رنگ اڑ گئے۔ کیا ہوا؟ بت کیوں بن گئی ہو؟
دکھاؤ مجھے۔ مناہی نے اس کے ہاتھ سے پرچی چھینی اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ اوہو، تو یہ بات ہے زویا عالم، آپ تو کسی کے دل کا قرار بن چکے ہیں، لیکن پتہ تو چلے یہ شدائی ہے کون؟ لکھا ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے دل کا چین و سکون رخصت ہو گیا ہے۔ آپ کو دیکھ لوں تو قرار آ جاتا ہے، نہ دیکھوں تو بے چینی گھیر لیتی ہے۔ اور نیچے انگریزی کے 3 حروف لکھے ہیں، UK۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مناہل نے زویا کی طرف دیکھا اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم تو ایسے ڈری ہو جیسے وہ بارات لے کر تمہارے گھر پہنچ گیا ہو۔ ریلیکس یار، یونیورسٹی میں سب عام ہے، اگنور کرو۔ اگر وہ دوبارہ ایسا کچھ کرے تو پھر ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ UK کون ہے۔ شاید یہ اس کے نام کا مخفف ہے۔ مجھے کیا پتا مناہل، میں تو خود پریشان ہوں۔ میں ایسا کوئی اسکینڈل برداشت نہیں کر سکتی، اور کسی لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، زویا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مناہل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ظاہر ہے اب ہمارے ملک میں اتنے برے دن تو نہیں آئے کہ کوئی لڑکی تمہیں لو لیٹر لکھے گی۔ استغفر اللہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسے سچ بتانا، یہ خط پڑھ کے کیسا لگا؟ زویا نے ایک ہلکی سی چپت مناہل کے شانے پر رسید کی۔ کلاس کا وقت ہو رہا ہے، چلو اب۔ اس نے فوراً اس کے چٹ کے ٹکڑے کیے اور قریب پڑے ڈسٹ بین میں پھینک کر خفا خفا سی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی پر مناہل اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی اور زویا یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر کھڑی اپنی بس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پہ ایک نیا میسیج جگمگایا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ سامنے آنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ کھونے کا خوف دامن گیر ہے، انکار سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ UK۔ آخر میں وہی مخفف لکھا ہوا تھا۔ زویا کے پورے وجود میں سنسنی توڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد نظریں دوڑائی، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا، نہ کوئی کھڑا تھا نہ ہی کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے قدم تیز کیے اور سامنے سے آتی بس میں سوار ہو گئی۔ اس کا دل زلزلے کی ضد میں تھا۔ آخر اس نے UK کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ پر سوچ نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اگر وہ بس میں میرے پیچھے ہی ہو تو؟ یہ خیال آتے ہی اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن ہر مسافر اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہو سکتا، لیکن آخر وہ ہے کون؟ اس نے وہ انجان نمبر فوراً ڈیلیٹ کیا اور آنکھیں بند کر کے بس کی نشست سے سر ٹکا دیا۔ راستہ لمبا تھا، تھکاوٹ بھی تھی، لیکن کیا واقعی اسے نیند آ رہی تھی یا اس کے دل کا سکون رخصت ہو چکا تھا؟ وہ خود سمجھ نہ سکی۔ پوری رات وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو 10 بج رہے تھے۔ اوہو، آج تو اہم کلاس مس ہو گئی، زویا نے افسوس سے سوچا، لیکن پھر دل کو تسلی دی کہ کچھ آرام بھی ضروری تھا، اور ناشتے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے بنا سوچ بچار کی کال اٹھا لی۔ اسپیکر سے وہی گمبھیر اور پروقار آواز ابھری، آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی آپ؟ زویا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ اس طرح بے باکی سے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ایک کلاس فیلو دوسرے کو نہ دیکھے تو خیر خبر تو لے ہی سکتا ہے۔ ویسے آپ اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر زویا کو لگا کہ سامنے والا شخص اسے اس کی ذات سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زویا نے تڑپ کر کہا، اور اگر اب آپ نے مجھے فون کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں سیدھی VC سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس کا گرجدار لہجہ سن کر وہ شخص دوسری طرف ہنس پڑا۔ آپ میری شکایت لگائیں گی؟ پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ مجھے کتنا جانتی ہیں؟ نہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، نہ نام معلوم ہے، اور نہ ہی مجھ تک پہنچ سکتی ہیں، تو پھر میری شکایت کیسے کریں گی؟ زویا کا دل چاہا کہ فون کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے غصے سے ایک کال کاٹ دی۔ تبھی میسج موصول ہوا، بائی دی وے میں نے فون اس لیے کیا تھا تاکہ آپ اپنے گھر کے باہر رکھا میرا تحفہ وصول کر سکیں۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سہم کر اپنی امی اور بابی کی نظر بچاتی ہوئے مرکزی دروازے کی طرف پڑی۔ باہر پھولوں کا ایک انتہائی خوبصورت گلدستہ رکھا تھا جس پر ایک کارڈ چسپا تھا۔ میرے خط کو پڑھ کر ہوش گنوانے والی لڑکی زویا کے نام، UK۔ جلدی سے صحت یاب ہو کر یونیورسٹی آ جائیے تاکہ آپ کے دیدار کا سلسلہ جاری رہے۔ زویا کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس نے فوراً وہ چھوٹا سا گلدستہ اپنے دوپٹے میں چھپایا، کمرے میں بھاگ کر آئی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔
یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، پھر یہ کون تھا جو اس کے گھر کے پتہ تک پہنچ گیا تھا؟ اس نے مناہل کو پدر پہ کئی میسیجز کیے۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی مناہل اس کے گھر پہنچ گئی۔ اٹس اوکے یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم تو ایسے بیان کر رہی ہو جیسے تمہارا بریک اپ ہو گیا۔ مناہل نے تسلی دینی چاہیے۔ زویا نے ایک ہلکی سی چپ اس کے رسید کی۔ تم چپ رہو، دلاسا دینے آئی ہو یا زخموں پر نمک چھڑکنے؟ مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ تم پلیز پتہ لگواؤ نا۔ یہ یو اے کے کون بلا ہے جو میرے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا بھائی کتنے سخت ہیں۔ زویا کے والدین کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا، اور اس بے آسرا وقت میں وہ واقعی سہم گئی تھی۔ اچھا بابا ریلیکس، کل یونیورسٹی آؤ، پھر دونوں مل کر کھوج لگاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یقین کرو اس کا سر ہوگا اور میری چپل۔ کس کی اتنی مجال ہے کہ میری بہن کو رلائے؟ مناہل کی بات پر زویا بھی اختیار ہنس پڑی۔ تم بھی نہ مناہل، سنجیدہ ماحول میں بھی ہنسوا دیتی ہو۔ چلو اب جلدی سے کچھ کھا لو، مجھے بھی بھوک لگی ہے، پھر مجھے گھر بھی نکلنا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، ایسا شہزادہ تو کتنی لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ مناہل نے چھیڑا۔ زویا نے نظریں چکا لی۔ میں محبت کرنے سے ڈرتی ہوں مناہل، کیونکہ میں اسے کھونے کے خوف سے کانپ اٹھتی ہوں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ایک پروقار تقریب اور مشاعرے کا انعقاد تھا۔ زویا کا جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن مناہل اسے زبردستی ہال میں کھینچ لائی۔ یار چلو نا، بہت مزہ آئے گا، بڑے زبردست اور نئے شعرا آئے ہوئے ہیں۔ زویا نے ہاتھ جوڑ لیے، لیکن مناہل کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ دونوں ہال کی پہلی قطار میں بیٹھ گئی۔ شاعر اپنا کلام سنا رہے تھے کہ اچانک ہال کے عقبی راستے سے ایک شخص داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہال میں نعرے گونجنے لگے، یو اے کے، یو اے کے۔ زویا اور مناہل نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ مناہل نے پاس بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھا، یہ یو اے کے کون ہے؟ تم لوگوں کو نہیں معلوم؟ لڑکی نے تعجب سے دیکھا۔ یہ یو اے کے ایک صحافی ہے، پچھلے کئی ماہ سے یونیورسٹی میں اپنی ایک مخصوص تحقیق کے سلسلے میں مقیم ہے، پوری یونیورسٹی سے جانتی ہے۔ زویا کے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ مناہل چلو یہاں سے۔ اس نے سامنے بیٹھے نقاب پوش کی آنکھوں سے نکلتی تیز چمک کو محسوس کیا، جو براہ راست اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ شاید نقاب کے پیچھے مسکرا رہا تھا۔ اس شخص نے مائک پر اپنی دلکش آواز میں کہنا شروع کیا، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نقاب میں کیوں ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ میں یہاں بہت سے چہروں سے نقاب ہٹانے آیا ہوں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں اپنی صحافتی تحقیق کے لیے آیا تھا، لیکن تحقیق کے ساتھ ساتھ میرے دل کے ساتھ بھی کچھ حادثات پیش آ چکے ہیں۔ ہال میں کہہ بلند ہوئے، لیکن زویا ہنس نہ سکی۔ اس کی نظریں اسی پر جمی تھی، اور وہ شخص مسلسل اسے ہی مخاطب کر رہا تھا۔ زویا مناہل کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھنے لگی تو اس نقاب پوش نے ایک شعر پڑھا، اے جانے والے ذرا پلٹ کر تو دیکھ، کوئی تیری راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ زویا کے قدم وہیں جم گئے۔ شعر براہ راست اس کے لیے تھا۔ اب تصدیق ہو چکی تھی کہ سامنے موجود شخص جس کا چہرہ چھپا تھا، اپنی آواز کی سحر انگیزی سے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ یہ سب زویا کے لیے انتہائی گھبراہٹ کا باعث تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ہال سے باہر بھاگ گئی۔ گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد مناہل کی کال آئی، یار زویا تم بہت خوش قسمت ہو، اس نے بعد میں اپنا نقاب ہٹا دیا تھا، وہ بے حد ہینڈسم اور وجیح ہے، وہ صرف تم سے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم اس کی صورت سے متاثر ہوتی ہو یا اس کی روح سے۔ زویا خاموش رہی۔ رات کو جب تنہائی نے گھیرا تو اس نے خود سے پوچھا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل نے فوراً گواہی دی، زویا تم بھی یو اے کے کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہو، اب اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ اسی وقت فون پر میسج کی ٹون بجی اور ساتھ ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فون اٹھایا تو وہی پرکشش آواز گونجی، میں جانتا ہوں آپ کو میری حرکتیں بری لگتی ہیں، لیکن میں دل سے مجبور ہوں، اسی لیے معذرت کے طور پر ایک تحفہ بھیجا ہے، دروازہ کھولیے، آپ کا تحفہ منتظر ہے۔ کال کٹ گئی۔ زویا ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی تو بابی غصے میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آرڈر دے کر بھول جاتی ہو؟ پیسے دو، ڈلیوری والا باہر کھڑا ہے۔ یہ میٹھا تم نے منگوایا تھا؟ بابی نے برہم ہو کر کہا۔ زویا نے جلدی سے سر ہلایا، پیسے اٹھا کر باہر بھاگی، لیکن ڈلیوری بوائے جا چکا تھا اور پارسل وہیں رکھا تھا۔ اس نے اندر آ کر پیکنگ کھولی تو اس میں دو خوبصورت ڈونٹس مسکرا رہے تھے۔ ایک پر ہنستا ہوا چہرہ اور سوری لکھا تھا، جبکہ دوسرے پر ایک دل بنا ہوا تھا۔
زویا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ موبائل پر نیا میسج آیا۔ کیسا لگا تحفہ؟ میں بہت جلد آپ کے سامنے آؤں گا، باقاعدہ پرپوز کروں گا اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا، لیکن اس وقت میں ایک بہت بڑی اور خطرناک تحقیق پر کام کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے گا میں کامیاب ہو جاؤں۔ بظاہر میں یہاں UA کے ہوں، لیکن بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ زویا نے مسکرا کر میسج پڑھا اور مزے سے ڈونٹس کھانے لگی، کیونکہ میٹھا ہمیشہ اس کا موڈ خوشگوار کر دیتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تو ٹیلی ویژن پر چلنے والی ایک بریکنگ نیوز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ معروف سیاستدان کے بیٹے حیدر شاہ ایک بڑے بین الاقوامی اسکینڈل میں ملوث پائے گئے۔ ان پر منشیاتی، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ کے سنگین الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ یہ تمام انکشافات ایک نڈر اور غیر معروف صحافی کی تحقیقاتی رپورٹ کا نتیجہ ہے، جو حیدر شاہ کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ حیدر شاہ نے ماضی میں اس کی بہن کو بھی اس گندے دندے کا شکار بنایا تھا۔ اینکر چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ زویا کا دل اس خبر کو سن کر بے چین ہو اٹھا۔ وہ فوراً یونیورسٹی پہنچی، لیکن آج نہ وہاں UA کا کوئی خط تھا، نہ ہی اس کا کوئی سراغ۔ مراحل بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ زویا کے دل میں عجیب سا ہول اٹھنے لگا۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ والدہ نے TV اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ زویا کے ہاتھ سے گرم کافی کا کپ چھوٹ کر اس کے پاؤں پر گر گیا، لیکن اسے جلن کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ اسکرین پر چلنے والی کیپشن نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ حیدر شاہ کی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس نوجوان کا تعلق اسی تحقیقاتی رپورٹ سے تھا جو حیدر شاہ کے خلاف تیار کی گئی تھی۔ نوجوان کی شناخت فی الحال جاری ہے، تاہم اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر UA کے حروف کند ہے۔ TV پر بار بار اس کی ہلاک شدہ جسم کی تصویر اور انگوٹھی دکھائی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید زخم کے نشانات تھے۔ زویا کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ اس کی محبت پنپنے سے پہلے ہی خاک میں مل چکی تھی۔ اس کا UA، اس کا عاشق، اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور وہ اس کا اصل نام تک نہ جان سکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر گر کر زاروں کی طرح رو پڑی۔ حیدر شاہ نے اپنا بدلہ لے لیا تھا اور TV پر صفائیاں دے رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اسی اثنا میں منائل کی روتی ہوئی کال آئی۔ زویا، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان جو تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا اصلی نام عمیر اشل خانزادہ تھا۔ UA اسی کا مخفف تھا۔ زویا نے ساکت ہو کر مناہل کی بات سنی، اور اس دن کے بعد اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اس نے جیسے تیسے اپنی تعلیم مکمل کی، نرسنگ کا کورس کیا اور ایک نفسیاتی ہسپتال میں ڈیوٹی اختیار کر لی تاکہ اپنے روح پر لگے زخموں کا مرہم تلاش کر سکے۔ اور آج پورے 4 سال بعد وہی شخص اشل خانزادہ کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا، جس کا لہجہ، جس کا لمس اور جس کی باتیں زویا کو اپنے ماضی کی یاد دلاتی تھی، اور شخص جو مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں ابھی افق پر پھوٹی ہی تھیں اور شہر پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی جب زویا تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا دل سینے میں بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کی راہداریوں کو عبور کرتی ہوئی روم نمبر 25 کے سامنے پہنچی، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی۔ بستر پر گہری نیند سوئے ہوئے عمیر اشل خانزادہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کبھی اس سے بے پناہ اور بے لوث محبت کی تھی، جس کی ایک ایک ادا زویا کے دل میں نقش ہو چکی تھی، اور جس کی ناگہانی جدائی کے صدمے میں اس نے 4 طویل اور ویران سار خون کے آنسو بہائے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب مسلسل روتے روتے اس کی آنکھوں کے تمام آنسو خشک ہو چکے تھے اور اس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا۔ لیکن آج ایک بار پھر وہ اپنی محبت کو یوں اپنے بالکل سامنے زندہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی اتنا ہی وجیح، دلکش اور شاندار شخصیت کا مالک تھا جتنا 4 سال پہلے یونیورسٹی کی راہداریوں میں ہوا کرتا تھا۔ بس ایک ہی فرق تھا کہ اب اس کے حافظے کے تمام نقوش مٹ چکے تھے، اور وہ اپنی ہی پہچان سے محروم ایک بے بس مریض کی طرح اس بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ زویا نے آگے بڑھ کر پاس رکھی کرسی کھینچی اور اشل کے سرد پڑتے ہاتھ کو اپنے دونوں نرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں اشل کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے کانپنے لگی اور اس کا ہاتھ ہلاتی ہوئی اسے بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
عمیر اشد، خدا را آنکھیں کھولو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کون تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ تمہاری زویا تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اشد، اس نے تمہیں پہچان لیا ہے، تمہارے اس لہجے کو، تمہاری ناکوں کو اور تمہاری اس خوشبو کو پہچان لیا ہے۔ اب تم بھی مجھے پہچان لو نا۔ خدا کے لیے جاگ جاؤ اور 4 سال سے جاری اس درد، نا امیدی اور آزمائش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ زویا مزید ضبط نہ رکھ سکی، اس نے اپنا چہرہ اشل کے سینے پر رکھ دیا اور زاروں کی تار رو پڑی۔ اس کے آنسو اشل کے لباس کو بھگونے لگے اور اس کی سسکیاں خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ 4 سال کا عرصہ کسی محبوب کی جدائی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، یہ ایک پوری زندگی کی مانند ہوتا ہے۔ زویا نے ان 4 برسوں میں ایک ایک گھڑی اشل کی یاد میں تڑپتے ہوئے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہوئے اور بے تحاشا آنسو بہاتے ہوئے گزاری تھی۔ اچانک زویا کو اشل کے سکتہ زدہ وجود میں ایک ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اشل کی انگلیوں نے زویا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور اگلے ہی لمحات میں اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے بستر پر نیم دراز حالت میں اپنے سینے پر سر رکھے روتی ہوئی زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی کی بجائے ایک عجیب سا الجھاؤ اور بیداری کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ اشل ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ نفسیاتی مریضوں والی بے ربطگی یا بیزاری بالکل نہیں تھی جو 2 دن پہلے تک نمایاں تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہوش مندی کا نور جھلکنے لگا تھا۔ زویا نے بوجھل پلکیں اٹھائی اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، میں نے کہا اشل، تمہاری زویا، تمہاری اپنی زویا بالکل تمہارے پاس ہے۔ اشل پھٹی پھٹی نگاہوں سے زویا کے چہرے کو تکنے لگا۔ اس کی گہری اور پرکشش نظریں جیسے زویا کے چہرے کے ایک ایک نقش پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں برسوں سے چھائی دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی۔ اس نے باقاعدہ اپنا کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور زویا کے رخسار کو چھوا۔ اس کے لمس میں احترام اور شدید محبت کی وہ گرم جوشی تھی جسے زویا 4 سال تک ترستی رہی تھی۔ تم واقعی زویا ہو؟ UAK کی وہی زویا جسے میں دور سے دیکھا کرتا تھا؟ اشل کے لبوں سے باری اور جذبات سے لبریز آواز نکلی۔ یہ سننا تھا کہ زویا روتے روتے بھی اختیار ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر آنسو اور مسکراہٹ کا ایک ایسا حسین نظارہ تھا جس نے کمرے کی تمام ویرانیوں کو خوشگواری میں بدل دیا۔ اشل کے ذہن کے تمام بند دربار ایک ایک کٹ کے کھلنے لگے تھے۔ اس کا ماضی کس طرح اس کے حافظے میں باز گشت بن کر سامنے آنے لگا تھا۔ یونیورسٹی کی راہداریاں، وہ محبت بھرے خطوط، مشاعرے کا وہ منظر، گاڑی کا حادثہ اور پھر حیدر شاہ کا ہولناک قید خانہ، سب کچھ اس کے ذہن میں روشن ہو گیا۔ مجھے سب یاد آ رہا ہے زویا۔ اشل نے شدید جذبات کے عالم میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حیدر شاہ نے مجھے اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ مجھے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے طرح طرح کے ادویات اور ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا تاکہ میں اس کے بین الاقوامی جرائم کا پردہ چاک نہ کر سکوں۔ لیکن تمہاری آواز نے، تمہارے آنسوں نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ زویا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے چہرے سے ہٹائے۔ اب تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اشل۔ حیدر شاہ نے ہم سے ہماری زندگی کے 4 قیمتی سال چھینے ہیں۔ اب اس کے ظلم کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں اور ہم مل کر اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اگلے ہی چند دنوں میں ایک بڑا قانونی اور صحافتی معرکہ برپا ہوا۔ ہسپتال کے ذمہ داروں اور بااثر ذرائع کی مدد سے اشل کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکالا گیا اور زویا کے شانہ بشانہ اس نے ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی۔ حیدر شاہ کے انسانی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور منشیات کے گھرانے کاروبار کے تمام سچے ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ عدالت میں جرات مندانہ گواہیوں اور ٹھوس شواہد کی بنا پر حیدر شاہ پر تمام جرائم ثابت ہو گئے اور اسے عمر قید کی سزا سنا کر جیل کی تاریخ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ حیدر شاہ کے سیاسی گروہ کے انتقامی کارروائی کے خطرے کے پیش نظر زویا اور اشل کو کچھ عرصے کے لیے گمنامی کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ اس دوران زویا نے اپنے گھر والوں کو تمام سچائی سے آگاہ کیا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ زویا کے بھائی اور امی نے اشل کی قربانیوں اور اس کی سچی محبت کو تسلیم کرتے ہوئے بصد احترام ان دونوں کے نکاح کی منظوری دے دی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ان کی سادگی اور وقار سے بھرپور رخصتی کی تقریب منعقد ہوئی۔
زویا سرخ و سفید رنگ کی نہایت خوبصورت عروسی لباس میں سجی دلہن بنی اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی اشل کا انتظار کر رہی تھی۔ 4 سال کی طویل ترین تکالیف، سسکیوں اور تنہائیوں کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ شخص جسے وہ 4 سال سے مرجھایا ہوا یا اس دنیا سے رخصت شدہ تصور کر چکی تھی، اب اس کا جائز شوہر بن کر اس کے سامنے آنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا اور اشل اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فتح اور مسرت کی عجیب ہی چمک تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بستر پر بیٹھی زویا کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس نے زویا کی پیشانی پر وفاداری اور محبت کا ایک لمبا اور پرخلوص لمس ثبت کیا۔ مجھے ابھی بھی کبھی کبھی یقین نہیں آتا زویا کہ تم واقعی میرے اتنے قریب ہو اور میری شریک حیات بن چکے ہو۔ ایسا لگتا ہے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں، عائشہ نے نچلی آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زویا نے اس کے سینے پر اپنا چہرہ ٹکایا اور مسکرا کر بولی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ یو کے جو مجھے گمنام خطوط لکھ کر اور ڈونٹس بیچ کر حیران کیا کرتا تھا، وہ اب میرا شوہر بن چکا ہے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ اب تمہاری باری ہے کہ تم مجھے اپنی محبت سے حیران کرو۔ اس بات پر دونوں کا کہتا فضا میں گونج اٹھا۔ تمام نا امیدی، دکھ اور جدائی کی تلخ راتیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بوندوں میں بھیگ رہے تھے، جہاں ہر قسم کا خوف ختم ہو چکا تھا اور ان کا مستقبل بے شمار خوشیوں، وفاؤں اور مسکراہٹوں سے روشن تھا۔ شادی کی پہلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں کمرے کی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو زویا کی آنکھ کھلی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اشل پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب نہ تو سبتال کی وہ ویرانی تھی اور نہ ہی حیدر شاہ کے دیے گئے ٹارچر کے خوفناک اثرات۔ زویا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ 4 سال کی مسلسل تڑپ، جدائی کے زہر اور نامساعد حالات کے بعد یہ پرسکون صبح ان کی زندگی میں ایک نایاب تحفہ بن کر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اشل کے چہرے پر آئی بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ لمس کی گرمی محسوس کرتے ہی اشل کے چہرے پر نیند میں بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے زویا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ صبح بخیر میری زندگی، اشل نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی گہری اور گمبھیر آواز میں کہا۔ زویا نے شرما کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جاگ رہے تھے آپ؟ اور میں سمجھی کہ گہری نیند میں ہے۔ چھوڑے، مجھے اٹھنے دیں۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں اور امی بابی سب گھر پر ہوں گے، ناشتے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اشل نے آنکھیں کھولی اور اپنی محبت سے لبریز نظریں زویا کے رخساروں پر جما دی۔ آج کی صبح صرف ہماری ہے زویا۔ 4 سال میں نے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ جب میں جاگوں تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھو۔ مجھے آج کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے زویا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اشل، زویا کچھ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ اشل کے لہجے میں جو مان اور محبت تھی وہ اسے انکار کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زویا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ مناہل بھی صبح ہی صبح وہاں پہنچ چکی تھی تاکہ اپنی بہترین دوست کو مل سکے۔ جیسے ہی زویا کچن کی طرح پڑی، مناہل نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اوہو، ڈاکٹر زویا علیم، معاف کیجیے گا مسز زویا اشل خانزادہ، ذرا دیکھیے تو صحیح چہرے کی چمک۔ مناہل نے شرارت سے چھیڑا۔ زویا نے مناہل کو ہلکا سا شانہ مارا۔ مناہل، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ اب ذرا ہاتھ ہٹاؤ، امی کچن میں اکیلی کام کر رہی ہیں۔ ناشتے کی میز پر پورے خاندان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ اشل کے اندازے گفتگو اور شائستگی نے زویا کی امی اور بھائی کا دل پہلے سے ہی جیت لیا تھا۔ ناشتے کے بعد اشل نے زویا کے بھائی سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ اب اپنی صحافتی سرگرمیاں ایک نئے اور قانونی پلیٹ فارم سے شروع کرنے جا رہا ہے۔ حیدر شاہ کے خلاف جو فتح انہیں ملی تھی، اس نے صحافتی دنیا میں اشل خانزادہ یو کی حیثیت کو ایک نڈر اور سچے صحافی کے طور پر قائم کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت اشل زویا کو لے کر شہر کے ایک معروف اور خوبصورت ریسٹورنٹ میں گیا۔ گاڑی میں سفر کے دوران اس نے میوزک سسٹم پر مدھم سی دھن چلا دی۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ کیا سوچ رہی ہو زویا؟ اشل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں اشل کہ زندگی کتنی تیزی سے بدلتی ہے۔ ایک وقت تھا میں سمجھتی تھی کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آج میں آپ کی شریک حیات بن کر آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اشل نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زویا، ہسپتال کی اس کمرے میں میری یادداشت بھلے ہی مٹ چکی تھی، لیکن میرے دل کو معلوم تھا کہ جو لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے وہ میرے لیے عام نہیں ہے۔
تمہارا لمس، تمہاری آواز اور تمہاری آنکھوں کی نمی نے میرے اندر کے انسان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید کبھی حیدر شاہ کی اس خوفناک قید خانے سے باہر نہ نکل پاتا۔ ریسٹورنٹ میں اشل نے زویا کے لیے اس کی پسندیدہ ڈشز کا آرڈر دیا۔ کھانے کے بعد اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور زویا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، اشل نے مسکرا کر کہا۔ زویا نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک نہایت خوبصورت اور نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی، جس پر حروف UA کے کندہ تھے۔ بالکل ویسی ہی انگوٹھی جیسی اشل حادثے کے وقت پہنا کرتا تھا۔ یہ انگوٹھی تمہاری وفاداری اور صبر کا انعام تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارے صبر کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا UA اب ہمیشہ کے لیے صرف تمہارا ہے۔ اشل نے وہ انگوٹھی زویا کی انگلی میں پہنا دی۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اشل کو۔ یہ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے اشل۔ شام کو وہ دونوں ساحل سمندر پر چہل قدمی کرنے لگے۔ غروب آفتاب کا منظر نہایت دلکش تھا اور سمندر کی لہریں ان کے قدموں کو چھو رہی تھی۔ اشل نے زویا کے شانوں پر اپنا بازو پھیلا دیا اور دونوں خاموشی سے افق پر ڈلتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگے۔ ایک ایسی خاموشی جس پر ہزاروں الفاظ اور بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ شادی کے 6 ماہ گزر چکے تھے اور ان کی زندگی محبت اور سکون کے حسین سانچے میں ڈل چکی تھی۔ اشل نے اب اپنا ایک پبلشنگ ہاؤس اور انویسٹیگیٹو نیوز پورٹل شروع کر دیا تھا، جہاں وہ مظلوموں کی آواز بن کر سچائی کو عام کر رہا تھا۔ زویا نے بھی اپنی نرسنگ کی ڈیوٹی دوبارہ شروع کر دی تھی، لیکن اب وہ ہسپتال میں نفسیاتی مریضوں کی بحالی کے شعبے میں بطور سینئر کونسلر کام کر رہی تھی، تاکہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جو اشل کی طرح کسی صدمے کا شکار تھے۔ ایک شام جب اشل اپنے دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ پورا گھر مہک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی پسندیدہ کھانا سجا ہوا تھا اور زویا لائٹ پنک رنگ کے سادے مگر نفیس سوٹ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے مسز خانزادہ؟ اشل نے اپنی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ گھر سجایا ہوا ہے، بہترین کھانا تیار ہے، کیا میں کوئی اہم دن بول رہا ہوں؟ زویا نے مسکرا کر اس کا کوٹ لیا اور اسے ہینگر پر لٹکاتے ہوئے بولی۔ آپ کچھ نہیں بولے اشل، لیکن آپ کے لیے کیسی خبر ہے جو ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے؟ اشل نے تعجب سے زویا کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک انوکھا حیا اور خوشی کا نور چمک رہا تھا۔ کیسی خبر زویا؟ تم مجھے سسپینس میں ڈال رہی ہو۔ زویا نے خاموشی سے اشل کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور اشل کی گود میں رکھ دیا۔ اشل نے الجھن کے عالم میں لفافہ کھولا۔ اندر میڈیکل رپورٹ تھی۔ جیسے اس کی نظریں رپورٹ کی تحریر پر پڑی، اس کا ہاتھ اٹک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات حیرت سے مسرت میں بدلنے لگے اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ زویا، کیا یہ سچ ہے؟ اشل کی آواز جذباتی ہو کر رن گئی۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنا سارا سوات میں ہلا دیا۔ ہاں اشل، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اشل نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر زویا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا دل شکر گزاری کے احساس سے بھر گیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی تنہا تھا، جس کا ماضی چھین لیا گیا تھا اور جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی، آج اللہ نے اسے ایک مکمل خاندان، بے پناہ محبت اور اب ایک نئی زندگی کی نوید سے نواز دیا تھا۔ یا اللہ، تیرا کروڑوں بار شکر ہے۔ اشل نے زویا کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، زویا، تم نے مجھے صرف محبت نہیں دی، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، ایک وجود دیا ہے۔ اس خبر کے بعد ان کے گھر کی خوشیاں دگنی ہو گئی۔ زویا کی امی اور بابی نے زویا کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری سنبھالی، جبکہ اشل زویا کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ اس کا ہر چھوٹا بڑا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے آرام تک ہر چیز پر نظر رکھتا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے باہر اشل بے صبری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مناہل، زویا کی امی اور بائی بھی وہاں موجود تھے اور سبھی اللہ سے خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو اشل صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بہت خوبصورت اور صحت مند بیٹی سے نوازا ہے، اور آپ کی زوجہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اشل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ جیسے ہی نرس نے وہ ننھی سی پری اشل کی گود میں دی، اشل کا وجود جذبات کی شدت سے کانپ اٹھا۔
وہ بالکل زویا کی طرح نیلی آنکھوں اور معصوم نقش و نگار والی پری تھی۔ اشل نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی کو چھوا اور اس کے کان میں اذان دی۔ جب اشل کمرے میں داخل ہوا تو زویا بستر پر لیٹی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اشل نے ننھی بچی کو زویا کی گود میں رکھا اور خود زویا کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہو زویا؟ اس نے نرمی سے زویا کا ہاتھ تھاما۔ میں بہت خوش ہوں اشل، بہت زیادہ، زویا نے اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس کا کوئی نام سوچا ہے؟ اشل نے مسکرا کر زویا اور اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں، میں نے اس کا نام سحر اشل خانزادہ رکھا ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں 4 سال کی طویل اور تاریک رات کے بعد آنے والی ایک خوبصورت سحر صبح کی ماند ہے۔ زویا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ سحر بہت خوبصورت نام ہے۔ کچھ ہی عرصے میں گھر کی فضا ننھی سحر کے قہقہوں اور کھلکھلاہٹوں سے گونجنے لگی۔ اشل اب ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والے باپ کا کردار نہایت خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا، جبکہ زویا اس کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سکون اور مسرت کے ساتھ جی رہی تھی۔ ایک شام وہ دونوں اپنی گھر کی ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ننھی سحر اشل کی گود میں سو رہی تھی۔ چاندنی رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ زویا نے اشل کے شانے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ اشل، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو دکھ، جو درد اور جو امتحان جھیلا تھا وہ دراصل اس خوبصورت مقام تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ اگر وہ آزمائش نہ ہوتی تو شاید ہمیں اس خوشی کی اتنی قدر نہ ہوتی۔ اشل نے زویا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دور چمکتے ستارے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو زویا، سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف آزمائشوں سے گزر کر اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ حیدر شاہ نے سوچا تھا کہ وہ ہمیں مٹا دے گا، لیکن محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آتی ہے۔ اب ہماری زندگی کی ہر دھند چھٹ چکی ہے اور سامنے صرف اور صرف محبت کی روشنی ہے۔ زویا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اشل کے لمس اور اس کی موجودگی کی گرمی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔